السلام علیکم ناظرین، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ورلڈ ٹی وی ٹوڈے۔ اور آج ایک واقعہ ہوا ہے جو مشہور معروف شین ریمل، اور جو تھیٹر پہ بھی بہت زیادہ پرفارم کر چکی ہیں، فلموں میں بھی انہوں نے پرفارم کیا اور بہت ہی ان کی شہرت ہے۔ ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا، حادثہ ہوا، ان پہ تشدد کیا گیا، اور اس تشدد کے دوران ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا یہ تو آپ انہی کی زبانی آپ سنیں گے، اور اس کو جاننے کے لیے آپ کو اینڈ تک دیکھنا پڑے گا اس ویڈیو کو کہ ریمل کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ تو اس سے قبل کہ میں آپ کو ریمل کی زبانی کی کہانی سناؤں، اگر ابھی تک آپ نے ورلڈ ٹی وی ٹوڈے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوری طور پہ سبسکرائب کر لیجیے، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا کہ کسی صورت میں آپ کو ہماری انفارمیشن ویڈیوز جو ہے ہر وقت ملتی رہیں گی۔ تو ریمل کے حوالے سے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ آپ ضرور دیکھیں، اور ورلڈ ٹی وی ٹوڈے پر آپ دیکھیں کہ ریمل کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے اور وہ کس طرح اپنی جو بات کو بیان کر رہی ہیں۔ یقینی طور پر یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں اور ویڈیو میں کیا وہ کہہ رہے ہیں اور کیا کچھ ہے۔ یہ کچھ واقعہ جو ہے یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا، بہت بار ایسے واقعات ہو چکے ہیں، اور اس سلسلے میں جو ہے کچھ بھی نہیں ہوا۔ ظاہری بات ہے جو تشدد کرتے ہیں یا جو بھی سلسلہ کرتے ہیں وہ بہت بااثر ہوتے ہیں، ان کا یقینی طور پہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو آئے دیکھتے ہیں ریمل کی کہانی، ریمل کی زبان۔ السلام علیکم جی، میں ہوں ریمل علی۔ میں نے کل ایک میسج ٹرول کیا تھا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر کہ میرے ساتھ کچھ لوگ اور میری کمیونٹی کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور بہت عرصے سے ہو رہا ہے، لیکن شاید آپ کو احساس تب ہوتا ہے جب چیزیں آپ کے ساتھ وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جہازیب خان نام کا ایک بندہ ہے جو بہت عرصے سے مجھے ٹارچر کر رہا ہے اور مجھے سٹاک کر رہا ہے، اور میری زندگی اس نے مشکل کر رکھی ہے۔ اس کی وجہ سے میں بہت ساری جگہیں چینج کر چکی ہوں، بہت ساری پلیسز بھاگ چکی ہوں جتنا بھاگنا تھا، پر دیٹ آل واز ان وین۔ ابھی ریسنٹ سچویشن یہ ہے کہ انہوں نے دے شیپڈ مائی آئی بروز اباؤٹ کوئی ہفتہ پہلے انہوں نے یہ سارے میرے بال دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ سارے میرے بال انہوں نے کاٹ دیے، اور یہ میرے ہاتھوں پہ سگریٹ بجھائے گئے ہیں، اور مجھے بہت سارا مینٹلی اور فزیکلی ٹارچر کیا گیا ہے۔ میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سب سننے والے یہ جان لیں کہ میرا کسی قسم کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کسی بھی انسان کو مینپولیٹ کرنا چاہتی ہوں، یا میں کسی بھی انسان کو فائنینشلی اس سے میں کوئی ایکسپلائٹ کرنا چاہتی ہوں۔ میں یہ سب کچھ سہنے کے باوجود بھی، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی میں نے ان کو یہ کہا کہ اب آپ لوگوں کی مینلی ایگو، یا اب آپ لوگ جیت گئے ہیں، آپ لوگوں نے جو کرنا تھا کر لیا ہے، تو خدا کا واسطہ، اللہ کا واسطہ ہے، اب میری جان چھوڑ دیں۔ بٹ جب ان کو لگا کہ یہ سب کرنے کے باوجود بھی شی از بیگنگ اینڈ شی ڈونٹ ہیو اینی سپورٹ، تو وہ اور شیر ہو گئے، تو وہ اور کہنے لگے کہ ابھی تو ہم نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا، ابھی دیکھو ہم کیا کیا کرتے ہیں، ادروائز جیسے جیسے ہم کہہ رہے ہیں اور جیسے جیسے ہم تمہیں کہیں ویسے ویسے ہمارے تھرو یوز ہوتے رہو، اور ہمارے ہاتھوں، مطلب میں وہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ تو میرے برداشت کی حد اب ختم ہو چکی ہے۔ میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ آپ لوگ سچ دیکھ سکیں۔ میں صرف ایک چیز چاہتی ہوں کہ مجھے جسٹس ملے اور میں آزادی سے جی سکوں۔ پچھلے ایک سال میں 400 سے 350 تک خواجہ سرا مرڈر کیے جا چکے ہیں، اور یہ وہ نمبرز اور فگرز ہیں جو اکارڈنگ ٹو میڈیا ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں، اور کتنے ہی سارے وہ ہیں جن کی ایف آئی آرز درج نہیں ہوئی، اور ایک بھی پریزنر کو سزا نہیں دی گئی، سب کو چھوڑ دیا گیا۔
آپ 450-300 مرڈررز کو آزاد چھوڑ رہے ہو کہ جاؤ تم نے ان کو قتل کیا ہے، ہم تمہیں پھر بھی چھوڑ رہے ہیں، جاؤ اور قتل کرو اور شیر بن جاؤ. اور وہ اور شیر بن کے گھوم رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں. جس آدمی کا میں ذکر کر رہی ہوں وہ آلریڈی 4 مرڈر کیس میں انوالو ہے اور اس پہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے. میں یہ اس لیے کر رہی ہوں کہ اگر میری جان کو اور اگر میری ذات کو آج یا اس لمحے کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا ذمہ دار جہاں زیب خان ہوگا اٹک سے. میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے سارا میڈیا، مجھے چیف جسٹس صاحب، مجھے پرائم منسٹر عمران خان صاحب، میرا سارا کا سارا ہیومن رائٹس کی جو ایسوسیشنز ہیں، جو ہماری ایکٹر ایسوسیشنز ہیں، کیونکہ میں آئی این ایکٹر، میں پڑھی لکھی ہونے کے باوجود، ایکٹریس ہونے کے باوجود، میں اتنے مطلب سٹیبل ہونے کے باوجود اگر میری جیسی بندی کو اس قدر ٹارچر اور اس قدر فزیکلی اور مینٹلی ٹارچر سے گزرنا پڑ رہا ہے اور ہمارا کوئی پرسانے حال نہیں ہے، ہمارے پیچھے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے، ہماری کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے، تو پھر جو نیچے کے الٹریٹ اور جو بیچارے غریب لوگ جو خواجہ سرائے، ان کی زندگی کتنی میزریبل ہوگی. میں صرف جسٹس چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ اس میسج کو آپ لوگ شیئر کریں، اس میسج کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں تک پہنچ سکے اور وہ لوگ ہماری آواز بن سکیں. اور میں چیف جسٹس صاحب سے، میں سی پی او صاحب سے، میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خدارا اب ہمیں مارنا بند کر دو. 400-500 بندہ مر چکا ہے 1 سال کے اندر. کیا ہمیں جینے کا بھی حق نہیں ہے؟ Don't we deserve to live? We just want to live. Let us live. بس ہمیں جینے دو. جب ہم لوگ کچھ نہیں ہوتے ہیں اور شٹ ہوتے ہیں تو ہمارے گھر والے ہمیں ڈسون کر کے سڑک پہ پھینک دیتے ہیں، اور جب ہم لوگ اپنی محنت سے اور اپنی لگن سے اپنا نام بناتے ہیں تو اس طرح کے پاورفل اور سنبرز اور اس طرح کے مینٹلی اور فزیکلی ٹارچر دینے والے سائیکوپیتھ لوگ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور آپ کو اپنا پلے ٹوائے بنانا چاہتے ہیں. میں یہ سفر نہیں کرنا چاہتی ہوں. میں نے بہت سال برداشت کیا، چپ کیا. میں چاہتی تھی کہ کسی طرح سے یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آج 8 دن ہو گئے ہیں میں میڈیا پہ نہیں آئی. میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ان کی مینلی ایگو سیٹسفائیڈ ہوگی آفٹر ڈوئنگ آل دس ود می تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن وہ لوگ سٹل پیچھے نہیں ہٹے ہیں اور وہ لوگ اور زیادہ سے زیادہ زور سے اور زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ اور پریشر ڈال رہے ہیں. اور میں اب یہ چیز نہیں سہنا چاہتی ہوں. پلیز